آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونان آنے کے لیے آپ کا جو اوریجنل خرچہ ہوتا ہے بغیر کسی ایجنٹ کے وہ کتنے پیسے خرچہ ہوتا ہے اور ایجنٹ آپ سے کتنے پیسے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور اللہ پاک ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ حقوق العباد جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ رشتے جوڑا کریں۔ کوئی ایسے چانسز نہ ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے رشتے ٹوٹیں، بلکہ جڑتے ہی رہیں۔ رشتے جوڑنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے اور خصوصی فضل ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کریں، اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہو اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ضرور پڑھیں کہ ہمارے رب نے جو کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کرتے ہیں، ایک سوال آیا تھا کہ یونان میں ویسے کتنا خرچہ آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ بہت سی محنت اور مشقت اور بہت سی تکلیفوں کے بعد ویزے جمع ہوتے ہیں، لوگ ایمبیسی جاتے ہیں، اور وہاں سے جب ریجیکٹ ہوتا ہے تو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے کہ کسی کا بھی ویزا ریجیکٹ نہ ہو، جو بھی جہاں کوشش کر رہا ہے اللہ پاک اسے کامیابی دے دے۔ اب ویزا جمع کروانے کا دو پروسیس ہیں، ایک پروسیس پاکستان میں ہوتا ہے اور ایک پروسیس گریس میں ہوتا ہے۔ گریس کا جو پروسیس ہے اس میں 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی فیس ہے۔ جب یہاں کوئی مالک ویزا جمع کروانے جاتا ہے تو وہ 200 یورو جو ہے وہ وہاں پے کرتا ہے، جسے پارابولا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ 300 روپے بھی ریٹ ہو تو تقریباً یہ 60,000 روپے یہ بن جاتے ہیں۔ 200 سے لے کے 300 تک وکیل بھی فیس لے لیتا ہے، جو وکیل یہ کیس جمع کرواتا ہے۔ بعض مالک خود کرواتے ہیں اور بعض وکیل کے ذریعے کرواتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ 200-300 یورو اور لگ گئی، اور یہ ہو گئی 500۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے پیپر تیار کرنے میں اور کر لیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک بندے کا یہاں پہ پیپر لیگلی طور پہ جمع کروانے پہ جو خرچہ آتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ پورا صحیح تسلی کے ساتھ خرچہ کیا جائے تو وہ 1000 یورو آپ کہہ لیں 3 لاکھ روپیہ پاکستانی کہہ لیں، ویسے آتا نہیں ہے لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 3 لاکھ روپیہ یعنی کہ 1000 یورو خرچہ آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ فائل کو بھیجنے کے لیے اس کے اوپر 70 سے 75 یورو خرچہ آتا ہے فائل کو پاکستان بھیجنے پہ، جب وہ آپ بائی ڈاک فائل جو ہے وہ جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ویزا وہاں سے نکل آتا ہے۔ یہاں سے ویزا نکلنے کے مختلف پروسیس ہیں، مختلف ٹائم پیریڈ ہیں، ہر پیریفیریا کا، ہر علاقے کا وہاں کی کام کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ بعض جگہ پہ 1 مہینے میں نکل آتا ہے، بعض جگہ پہ 15 دن میں نکل آتا ہے، بعض جگہ پہ 2 بھی لگ جاتے ہیں، اور ایسے بھی کیسز ہیں جہاں 6-6 7-7 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کا یہاں سے ویزا نکلتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو فائل ہے وہ بائی ڈاک پاکستان ایمبیسی میں چلی جاتی ہے، جو گریک کی ایمبیسی پاکستان میں ہے وہاں پہ، اور اس کا ایک پیپر جو ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے پاس وہ بطور ثبوت ہو، اس کو لے کے آپ نے ایمبیسی جانا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کی فائل 3 سے 4 دن میں ایمبیسی پہنچ جاتی ہے، وہاں پھر جو ہے آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا، ٹریکنگ بھی کی جا سکتی ہے وہ فائل کی، اگر رسید ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ریسیو ہو چکی ہے یا نہیں۔
جیسے ہی آپ کی فائل ایمبیسی میں ریسیو ہو جاتی ہے اس کے 2 سے 3 دن بعد پھر آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب تو آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی ملتی ہیں اور ویسے بھی آپ ایمبیسی جا سکتے ہیں۔ جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ یونان میں تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا۔ اب پاکستان میں آپ کا جو سب سے پہلا اخراجات ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ نے FRC اور ساتھ میں برتھ سرٹیفکیٹ اور جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں۔ ان پہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر خود کرتے ہیں تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی ان کو فارن آفس سے ٹیسٹ کرواتے آپ کا 10,000 خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایمبیسی کی طرف رجوع کرنی ہوتی ہے، اور ایمبیسی جاتے ہی جب آپ فائل لے کے ایمبیسی پہنچیں گے تو ایمبیسی آپ کو میڈیکل کی طرف ریفر کرے گی۔ میڈیکل کی فیس جو ہے وہ 30,000 سے 35,000 میں ہے۔ کئی لیبارٹریز جو ہیں وہ 32 لے لیتا ہے، کوئی 30 لے لیتے ہیں، یعنی کہ 35,000 روپیہ آپ کا وہاں پہ خرچہ آ جائے گا، اور 15,000 سے 16,000 میں آپ کی لائف انشورنس ہو جائے گی۔ ٹریول انشورنس جسے کہتے ہیں، وہ ٹریول انشورنس بھی ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 اور 10 25 اور 35 تقریباً 70,000 روپیہ آپ کا یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب ایمبیسی میں میڈیکل لے کے جانا ہے تو وہاں آپ نے دینے ہیں 180 یورو ایمبیسی کی فیس ہے، جو تقریباً پھر وہ بھی کر لیں، اگر اس کو 200 یورو بھی کریں تو تب بھی 60,000 روپیہ بن گیا۔ 70 اور تقریباً 1,30,000 1,40,000 آپ اس کو کرایہ وغیرہ ڈال کے آپ اس کو 1.5 لاکھ کر لیں۔ 3 لاکھ یہاں پہ آپ نے دیا اور 1.5 لاکھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا 4.5 لاکھ روپیہ اب تک کا خرچہ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو یہ پیسے آپ کے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 15-16,000 میں پروٹیکٹر کروانا ہے، اور اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پچھلے سارے پیسے ضائع ہو گئے، کیونکہ یہ فیسیں ہیں، یہ لیگل پروسیس میں خرچ ہونے والے پیسے ہیں، یہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے اگر آپ خود کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے ویزا ایجنٹ سے لیا ہے تو وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ اب آپ کا یہاں تک کا خرچہ آیا تھا 4.5 لاکھ، آپ 5 لاکھ کر لیں، اور 5 لاکھ میں آپ 2 لاکھ کی ٹکٹ ڈال لیں، اور یہ آپ کا ٹوٹل خرچہ آ جائے گا 7 لاکھ روپیہ، یعنی کہ 7 سے 8 لاکھ روپے میں لیگل طریقے سے آپ جو ہے وہ یونان آتے ہیں تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے لیگل پروسیس میں، بغیر کسی ایجنٹ کے، بغیر کسی ایجنسی کے، لیگل طریقے سے اگر آپ پروسیس کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ 8 لاکھ آتا ہے۔ ویسے اس سے کم ہی آتا ہے، لیکن آپ 8 لاکھ کی ریشو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس میں ٹکٹ بھی شامل ہے۔ اب اگر آپ ایجنٹ کرتے ہیں تو پھر ہر ایجنٹ، ہر ایجنسی کے مختلف پروسیس ہیں، وہ آپ سے کتنے لیتے ہیں۔ آج کل جو لوگوں کا ریٹ چل رہا ہے وہ 14-15 لاکھ سے لے کے 36, 37, 38 تک بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں کوئی پھنس جائے وہاں وہ پھنسا لیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ لیگل پروسیس میں تقریباً 8 لاکھ میں آپ یونان آ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے مشکل۔ اسی صورت میں پاسیبل ہے جب آپ کا یہاں کوئی بھائی، باپ، بیٹا، چچا، ماما کوئی ہوگا جو لیگلی طور پہ بغیر کسی زیادہ لمبے چوڑے اخراجات کے آپ کو وہاں ویزا بھیجے گا اور آپ وہاں سے لگوا کر آئیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو ہے اس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور جب یہ چیزیں ایمبیسی میں جاتی ہیں تو وہاں آپ کا انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل آپ کا پاس ہوگا، انٹرویو کلیئر ہوگا تو آپ کا ویزا لگے گا، ورنہ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور ریجیکٹ ہونے کی جو ریشو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، احتیاط برتیں، جو بھی قدم ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اٹھائیں، اور اپنے جو بھی طریقہ کار ہے اپنے میڈیکل کی بھی تیاری کریں، اور ساتھ میں اپنے انٹرویو کی بھی تیاری کریں۔ جس مالک نے آپ کو ویزا بھیجا ہے، کون سا آپ کا کام ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ ہماری مدد آپ کو کسی جگہ پہ ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں آپ کے۔ بس یہ ہے کہ جب آپ میسج کریں تو اپنا مقصد بتایا کریں، ہائے یس نو نہ کیا کریں، اور نہ ہی لمبی چوڑی کہانی سنایا کریں۔ بس یہ بتا دیا کریں کہ ہمیں یہ کام ہے، اس سلسلے میں آپ
ہماری تیاری کرا دیں، کوئی ہماری مدد کر دیں، جو ہم سے ہو سکا فی سبیل اللہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر پھر ایک بات، جیسے کہ ہر ویڈیو میں کلیئر کرتے ہیں، نہ ہم ایجنٹ ہیں، نہ ہم ویزے دیتے ہیں، نہ ویزے لیتے ہیں، نہ ویزے کا کاروبار کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو دیا ہے، نہ پیسوں سے، نہ فری یا کسی بھی طریقے سے ہمارا کوئی ویزوں کا کام نہیں ہے۔ ہم خود مزدور بندے ہیں، یہاں مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اس لیے ہمارا ایجنٹی سے، ویزے کو لگوانے سے، ویزے لگانے سے، ویزے کو اوپر کرنے سے، ویزے کو نیچے کرنے سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم آپ کو لیگل انفارمیشن، جو بالکل اوریجنل انفارمیشن ہے، جو ہم سے پاسبل ہو سکا انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو دیں گے۔ باقی آپ کے مقدر آپ کے ساتھ ہیں۔ ویزا لگنے میں میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے وہ ہے کہ آپ کا میڈیکل کلیئر ہونا چاہیے، اور انٹرویو میں آپ کو اچھے طریقے سے تیاری کرنے کے بعد بس آپ دعاؤں سے ہی ویزا لگ رہا ہے۔ میرے مولا کے فضل اور کرم سے، ویسے بھی میرے مولا کے فضل اور کرم سے لگنا ہے، لیکن پہلے ویزا لگنے کی ریشو کیونکہ بہت زیادہ تھی تو لوگ اس کو بہت ایزی لیتے تھے، اب ویزا لگنے کی ریشو بہت کم ہے تو لوگ اس کو تھوڑا سیریس لیں، اور اپنے والدین عزیز و اقارب سے دعائیں کروائیں، صدقات کریں، خیرات کریں، کیونکہ صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ساتھ میں درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اپنے عزیز و اقارب سے دعائیں کروائیں، اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ عز و جل میرا مولا اپنے فضل اور کرم سے آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ دین کے ساتھ لگے رہیں اور دین کے ساتھ دنیا میں بھی لگیں، لیکن ساتھ میں دنیا میں حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔